السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1997 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے محبت ایک حد تک رکھو، شاید کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے دشمنی ایک حد تک رکھو، ممکن ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کا حسن اعتدال میں ہے۔ در حقیقت حسن کے معنی کسی چیز کا اعتدال اور متوازن ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق احسن تقویم پہ بنائی، ہر عضو اپنی جگہ پہ مناسب بنایا۔ عادات و اعمال میں اعتدال اور توازن کا یہی حسن انسان کی شخصیت کا وقار بڑھاتا ہے۔ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا اور غم میں ذہنی توازن نہیں کھوتا۔ خوشحالی میں فخر کے ڈنکے نہیں بجاتا اور بدحالی میں فقر کا رونا نہیں روتا۔ اسی طرح دوستی اور دشمنی میں حدود کے اندر رہتا ہے۔ انسانوں کے درمیان ہمیشہ ایک جیسے جذبات اور تعلقات نہیں رہتے۔ مزاجوں اور مفادات کا فرق ان میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ بہت قریبی دوستوں میں نزاع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کرۂ ارضی میں انسانوں کے درمیان تعلقات کا ہر امکان موجود رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مومنوں کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں سے اپنے ایسے راز نہ کہو کہ جب وہ تم سے ناخوش ہوں تو تمہارے عزت سے کھیلنے لگ جائیں۔ کسی بھی دوست کی خیر خواہی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب باہم اختلاف اور نزاع کا موقع سامنے آئے۔ وہ شخص اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے جو اپنے دوست کی عزت کے درپے ہو جائے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ بھروسہ اور اعتماد نہ رہے تو دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ نفرت کی بنیادی وجہ اعتماد اور بھروسے کا ٹوٹنا ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہم ہر روز کرتے رہتے ہیں۔ مدتوں دوستی نبھانے والے اختلافات ہونے پہ ایک دوسرے کے وہ راز اگلنے لگتے ہیں جن سے اختلاف دشمنی میں ڈھل جاتا ہے۔ مسند احمد 168 چیپٹر 2 حدیث نمبر 6566 میں عبداللہ بن عمرو عاص سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ہر حال میں بہتر ہیں۔ انسان کا دل ہانڈی کے جوش مارنے سے بھی زیادہ تبدیلی کا شکار ہوتا ہے۔ ہر مومن کو اپنی اور دوسروں کی اسی قلبی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ دوستی اور دشمنی کا جذبہ بھی کسی وقت بدل سکتا ہے۔ اس لیے مومن کم گو اور اپنی لو اللہ سے لگانے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات، اپنے دکھ، اپنی خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار سب سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، کیونکہ وہی ایک وفادار دوست ہے۔ وہی ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے اور ہماری عزت نفس کا خیال رکھنے والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دوستی کے بارے میں جو حدود و قواعد شریعت نے نافذ کیے ہیں، دوستی ان کے اندر ہی رکھنا ایمان کی تکمیل ہے۔ دوستی اور محبت بھی حلال اور حرام ہوتی ہے۔ حلقہ احباب کی بنیاد اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر ہونا ہی دنیا و آخرت میں سرخروئی کا باعث ہے۔ اسی طرح نفرت کے اظہار میں حد سے گزر جانا مومن کا شیوہ نہیں۔ اس دنیا میں امکانات کا وسیع میدان ہے۔ حالات و واقعات نفرت دور کر سکتے ہیں اور مفادات دشمنی کو دوستی میں بدل سکتی ہے۔ دشمنی کے دوستی میں تبدیل ہونے سے زیادہ امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ توقعات اور امیدیں ٹوٹنے سے دل دکھتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرو نہ کسی سے محبت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ۔ مومن کی دوستی اور دشمنی کا پیمانہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ ہوش مند رہتا ہے۔ اپنے سارے راز دل کی باتیں اپنے جگری دوست سے بھی نہیں کہتا کہ اس کا اصل محبوب اس کا رب ہے۔ اور مومن اختلاف، نزاع و جھگڑے میں اپنے اخلاق و ایمان سے محروم ہونے والے اعمال نہیں کرتا کہ اس کا دشمن انسان نہیں شیطان ہے، اور ساری نفرت اور جنگ اسی سے ہونی چاہیے۔
اللہم انا نعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ یرانا وقلبہ یرعانا اللہم انا نسألک حب الخیر والہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ، ہم ایسے دوست سے تیری پناہ میں آنے کی التجا کرتے ہیں جس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہوں اور جس کا دل ہمارا مخالف ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا کے رکھیو، آمین۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔